السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بہت سے ایسے احکام بتائے ہیں اور بہت سی ایسی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ جن پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک پرامن معاشرہ بن سکتا ہے اور اخلاقی لحاظ سے بہت ترقی کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہی غیبت ہے، جس کو اسلام میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غیبت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور ہم روزانہ اس کو کئی مرتبہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ دیکھیے زنا کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہم زنا کو تو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، مگر غیبت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، اس کو ہم عام کرتے پھرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا گناہ ہے۔ غیبت کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہے کہ اگر وہ سن لے تو اسے ناگوار ہو۔ تو عرض کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو تو نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں وہ بات نہ پائی جاتی ہو تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ اس حدیث سے ہمیں غیبت کا مفہوم معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہے کہ اگر وہ سن لے تو اسے ناگوار ہو، اور وہ بات اس میں پائی جاتی ہو۔ اگر اس میں نہیں پائی جاتی تو یہ بہتان ہے، اگر پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بات اس میں نہیں پائی جاتی یہ غیبت ہے، اور جو بات پائی جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں میں تو سچ کہہ رہا ہوں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، سچی بات میں کر رہا ہوں، تو ہم اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ غیبت کبیرہ گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی، تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی کو کہتے ہوئے سنا، جو کہ اپنے ساتھ والے آدمی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال رکھا تھا، مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ کتے کی موت جا مرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے تشریف لے گئے، ایک جگہ رک کر دیکھا کہ ایک گدھے کی لاش پڑی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صاحبوں کو بلایا اور فرمایا، اس کو کھاؤ۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا، ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پر حرف زنی کر رہے تھے، وہ اس گدھے کی لاش کو کھانے سے زیادہ بری تھی۔ تو دیکھیے غیبت کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی ناپسندیدہ چیز ہے اسلام میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گدھے کی لاش کھانے سے بھی زیادہ بری ہے غیبت۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے زیادہ بری ہے۔ تو دیکھیے کتنی سخت سزا ہے کہ جو غیبت کرتے تھے ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے۔ ایک مومن کا تو یہ شیوا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی غیبت کرے۔
بلکہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اب اس حدیث میں آئینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آئینہ جو ہے وہ آدمی کو وہی چیز دکھاتا ہے جو آدمی میں ہوتی ہے۔ مومن کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائی کو اس کی وہی برائی بتائے جو کہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آئینہ جو ہے وہ صرف اس آدمی کو دکھاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کسی اور کو جا کر نہیں بتاتا کہ اس آدمی کی شکل ایسے ہے، اس کی صورت ایسے ہے، اس کے بال ایسے ہیں۔ اسی طرح مومن اپنے بھائی کی جو برائی ہے وہ اپنے بھائی کو ہی بتائے، دوسرے لوگوں کو جا کر نہ بتائے۔ اسلام میں اصلاح کا یہی طریقہ ہے کہ اگر کوئی مومن اپنے کسی مومن میں بھائی میں کوئی برائی دیکھے تو اس کو سائڈ پہ لے جائے، یا پھر کسی ایسے وقت میں اس کے پاس جائے جب کہ اس کے پاس کوئی دوسرا آدمی موجود نہ ہو، اور پھر اس کو اس کی برائیاں بتائے کہ بھائی آپ میں یہ برائی ہے، اچھے اخلاق سے۔ غیبت صرف اس صورت میں جائز ہے جبکہ شرعی حیثیت میں اس کی بہت سخت ضرورت ہو، اور وہ ضرورت غیبت کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو، تو اس صورت میں غیبت کرنا جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں غیبت جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمیں احادیث مبارکہ میں معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائی اور فرمایا کہ مجھے دو آدمیوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے اور صحابی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ غریب ہے، اور دوسرے صحابی کے متعلق فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے وہ عورتوں کو مارتا پیٹتا ہے۔ تو دیکھیں شرعی لحاظ سے اس کی ضرورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کو یہ بتانا ضروری تھا آدمی کے متعلق، کیونکہ وہ بعد میں اس سے نکاح کرنے جا رہی تھی۔ اگر اس عورت کو پتہ نہ ہوتا تو نکاح کے بعد اس سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابو سفیان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائی اور اس نے کہا کہ ابو سفیان جو ہے وہ بہت کنجوس ہیں، وہ مجھے جو ہے وہ اتنا خرچہ نہیں دیتے جس سے جو ہے میری ضروریات اور میرے بچوں کی ضروریات جو پوری ہو سکے۔ تو دیکھیں یہ بظاہر غیبت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھا کیونکہ یہ ایک مظلوم کی فریاد تھی، تو مظلوم جو ہے وہ ظالم کے خلاف فریاد کر سکتا ہے، تو اس صورت میں غیبت کرنا جائز ہے۔ مگر شرعی حیثیت میں اگر اس کی ضرورت نہ ہو، بلا ضرورت غیبت کرنا قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔ اور یہ غیبت خواہ زندہ آدمی کی جائے خواہ مردہ آدمی کی جائے، ہر صورت حرام ہے۔ بلکہ اگر مردہ آدمی کی کرے گا تو اس صورت میں تو اس کا جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے کسی کی غیبت کر لی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اس گناہ سے فوراً توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے معافی عطا فرما۔ اس کے بعد اگر اس نے کسی ایسے شخص کی غیبت کی ہے کہ جو کہ فوت ہو گیا ہے، دنیا میں موجود نہیں ہے، تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے حق میں کثرت سے دعائیں مغفرت کرے۔ اگر اس نے کسی زندہ آدمی کے بارے میں کوئی بری بات کہی ہے تو اسے چاہیے کہ اس آدمی سے جا کے پہلے معافی مانگے، کیونکہ غیبت اسی وجہ سے زنا سے زیادہ سخت ہے کہ زنا کر کے جب آدمی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، مگر غیبت کرنے والا جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس آدمی سے معافی نہ مانگ لے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ تو اگر مردہ آدمی کی غیبت کیا تو اس سے تو اب معافی نہیں مانگ سکتا کیونکہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کے حق میں کثرت سے دعائیں مغفرت کرے۔ اگر اس نے کسی ایسے آدمی کی غیبت کی ہے جو کہ دنیا میں موجود ہے تو اسے چاہیے کہ اس آدمی سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے کہ میں نے تیری غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اگر اس نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی ہے جو کہ اس میں پائی نہیں جاتی، جھوٹ بولا ہے، تو یہ بہتان ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے اس نے یہ بات کی ہے ان کے پاس جائے اور دوبارہ اس بات کی تردید کرے، انہیں بتائے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اس آدمی میں یہ بات نہیں پائی جاتی، کیونکہ اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے تو وہ غیبت ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو بہتان ہے۔ اور اگر یہ کام دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے وہ کرتا ہے تو یہ چغلی ہے۔ یہ تینوں چیزیں اسلام میں حرام ہیں، ان میں سے کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت کو سننا بھی حرام ہے۔ تو ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس کے سامنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جا رہی ہو جو کہ جھوٹی ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً اس کی تردید کرے اور اس آدمی کو جھٹلائے کہ بھائی تو اس کے بارے میں جھوٹی بات کہہ رہا ہے، وہ تو ایسا کام نہیں کرتا۔ اور اگر اس کے سامنے کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے بھائی کے متعلق جو کہ اس میں پائی جاتی ہے
اور وہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی خواہش کر رہا ہوتا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔